پاکستان کے پولیٹیشنز جو ہیں وہ ہمیشہ یہ غلطی کرتے ہیں, وہ انڈیویجولز کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں. ظاہری بات ہے, مے بی دیٹس ایزیئر تھنگ ٹو ڈو ایز ویل, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی چونکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں تو ہی از مائی پرابلم. لیکن یہ بات بھی ہے کہ یہ ایک ادارے کی بھی پالیسی بن جاتی ہے, جو سینئر کمانڈرز یا جو لوگ ہوتے ہیں جو مل کے پوری ڈائریکشن بناتے ہیں. یہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ کیا آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ اتنا ہی پاورفل ہوتا ہے کہ بس وہ اس کا جو مونارک کی طرح اس نے جو کہہ دیا وہ اس کا ورڈ ہو گیا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے جو جنرلز کے ساتھ وہ مل کے بیٹھ کے ڈیلیبریٹ کرتا ہے یا بات چیت کرتا ہے, وہاں پہ کنسنسس بناتا ہے, تو یہ تو ان کا پھر ایک کلیکٹیو فیصلہ بن جاتا ہے. میرے خیال سے یہ کہیں مس ریڈنگ تو نہیں کر رہے عمران خان اور ان کی پارٹی؟ دیکھیے, دا فیس آف دا کانفلکٹ جو ہے نا وہ اس کیس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے. اور ایک طریقے سے عاصم منیر رسپانسبل بھی ہیں, کیونکہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے بڑا سنا ہے کہ جی آرمی کے اندر بڑی ڈیموکریسی ہے, سب باتیں سنی جاتی ہیں. مسئلہ یہ کہ یہ کلچر جو ہے نا اس میں بھی تبدیلی آئی ہے, اور وہ یہ ہے اسپیشلی جب آپ چیف جو ہے اتنا سینئر ہو جائے کہ موسٹ اپوائنٹمنٹس ٹو لیفٹیننٹ جنرل وہ کرے, اور میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل وہ پروموٹ کرے, بریگیڈیئر سے میجر جنرل وہ پروموٹ کرے. تو اس صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر اوپینین شاید لوگ دیتے ہوں, لیکن جنرلی دا بک اسٹاپس ود دا باس. ٹھیک ہے, ٹھیک. اور میں نے تو پروکیورمنٹ پہ کام کرتے ہوئے یہی دیکھا تھا کہ اسپیشلی جونیئر آفیسرز بہت صحیح صحیح اوپینینز دیتے ہیں, لیکن جب اوپر سے ایک سگنل آئے اسپیشلی سروس چیف سے, تو پھر پورا ڈیسیجن میکنگ کا موڈ اور انوائرمنٹ بدل جاتا ہے. ٹھیک. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو ایکسٹینڈڈ ٹینیورز جو ہے اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح سے انسٹیٹیوشن کے کلچر کے ساتھ بھی ایک کھلواڑ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آف کورس اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عاصم منیر کی اوپینین ہے وہ پھر ایک انسٹیٹیوشنل اوپینین بن جاتی ہے. تو ہم ایک ٹوائلائٹ فیز میں چلے, یعنی کہ باجوہ کا اینڈ, منیر کا شروع, اس 2-2.5 سال میں بڑے بڑے آپ کے جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں, اور ریٹائرڈ جرنیلوں کا بھی بڑا ایک رول ہوتا ہے. انہوں نے بڑے بڑے آرٹیکلز لکھے, جنرل طارق خان وغیرہ وغیرہ یہ سارے لگے ہوتے تھے. پھر اس کے بعد ان لوگوں کو خاموش کرا دیا گیا. اینڈ وہ جو اور تھی اور بڑی, کیونکہ دیکھیں نا انسٹیٹیوشنلی جو چیز آہستہ آہستہ جنرل کیانی کے زمانے سے شروع ہوئی اور پھر آ کے راحیل شریف اور پھر جنرل باجوہ تک کنسالیڈیٹ ہوئی, یعنی کہ عمران خان کا پودا لگانا اور اس کی اونرشپ. اور چونکہ ملٹری انسٹیٹیوشنلی یہ سمجھتی تھی کہ یہ جو ہے عمران خان یہ ہماری مڈل کلاس کی ایتھوس کی ریپرزینٹیشن کرتا ہے, یہ فیوڈل نہیں ہے بھٹو کی طرح, یہ بزنس ایلیٹس کا جس کا تعلق نہیں نواز شریف کی طرح, یہ تو ہمارے جیسا ہے. تو it was very popular. جی. تو انہوں نے ایک انگزائٹی بھی تھی, فوجی فیملیاں بھی نکلیں باہر. یہ جو مئی 9 تھا, بہت سارے ہیں جن کا نام میں خود جانتی ہوں. جی کچھ تو ابھی تک جیل میں ہے, کوئی بریگیڈیئر صاحب کی بیگم بھی تھی وغیرہ وغیرہ. تو پھر ان کو ظاہر ہے خاموش کرا دیا گیا, اور انہوں نے بھی دیکھا کہ بھئی فائدہ اس میں کوئی نہیں ہے. اور پھر اب یہ ہے کہ جو لا میں چینجز ہوئے ہیں ملٹری کے, اس میں تو ان کو ایک کتابچہ ملا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بات لیک کرے گا, کوئی ایسا کرے گا تو ریٹائرڈ کا بھی کورٹ مارشل ہو سکتا ہے.
جی جی تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جو چیف کی پالیسی ہوتی ہے پھر وہ انسٹیٹیوشنل پالیسی بن جاتی ہے. دیکھیں بھٹو صاحب کو ضیاء الحق نے فارغ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو. کریکٹ. بہت سارے لوگ تھے جو کہ بھٹو صاحب کے حمایتی بھی تھے فوج میں جی جی ٹو بالکل. ڈیٹ ہیں. لیکن جو جنرل ضیاء کی پالیسی تھی، دیکھیں انسٹیٹیوشن کام اس طرح کرتا ہے کہ جو چیف کی پالیسی ہوتی ہے یہ جنرلی اس کو پھر سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ انسٹیٹیوشن کی بقا اسی میں ہے کہ جو اتنے سالوں سے اپنا نوکری کر کے اوپر تک پہنچا ہے اور انچارج ہے اس کی بات مانی جائے. اور میں بڑی کوئکلی آپ کو اس کی ایک مثال دیتی ہوں کہ جب ساحر شمشاد مرزا، آپ کو یاد ہوگا نا کتنی باتیں ہوئی تھیں، کتنے رومرز تھے کہ جی ساحر شمشاد مرزا جو ہیں وہ بالکل ہٹا دیں گے عاصم منیر جی کے جی خلاف ایک انٹرنل بالکل. کو یہ وہ. لیکن انہوں نے نہیں کیا کیونکہ ان کو بھی پتا تھا، حالانکہ وہ اس سینئر پوزیشن پہ تھے، ان کو پتا تھا کہ انسٹیٹیوشن کی بقا اسی میں ہے کہ کھڑے ہو جاؤ جو بھی چیف ہے. یو لائک him or not, you like the decision or not, لیکن آپ کریں. میں سمجھتی ہوں کہ پرسنل فٹ پرنٹ چیف کا ہوتا ہے، انسٹیٹیوشن پھر اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے اور کلچر رہتا ہے انٹرنلی کہ آپ اپنی اوپینین دے سکیں. میں سمجھتی ہوں کہ انکریزنگلی ہماری افواج میں اب وہ کلچر جو ہے وہ دب رہا ہے جسے ہم کہتے تھے جی ڈیموکریسی ود ان دا انسٹیٹیوشن.